کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ اور کنٹینیو کر رہا ہوں آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر جسمانی صحت کا پارٹ 2 آف 2۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس اصول پر غور کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تجاویز پر عمل کرنا بہت سود مند ہے۔ نمبر 1، دوائیوں سے پرہیز۔ وقتی اور معمولی جسمانی تکالیف میں دوائیوں کو عادت نہ بنائیں، ورنہ تکلیف کی زیادتی میں پھر یہی دوائیں بے اثر ثابت ہونے لگتی ہیں۔ یعنی بلا ضرورت دواؤں اور ٹیکوں کا شوق مضر صحت ہے۔ نمبر 2، موسموں کے اثرات کا خیال۔ سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز کرنا، یعنی گھر، لباس، خوراک وغیرہ تمام موسموں کے تقاضے اور ضروریات کے مطابق ہوں۔ نمبر 3، وبائی و متعدی امراض پھیلنے کے مخصوص موسموں یعنی برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا، مثلاً پانی کے ذخائر صاف رکھنا، رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں، مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے ادویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا، اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا۔ گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا۔ حفاظتی ٹیکے۔ بیماریاں پھیلنے کے موسم میں حفاظتی ٹیکے لگوانے کی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح والدین کو اپنی خصوصی ذمہ داری سمجھتے ہوئے چھوٹے بچوں کو لگائے جانے والے حفاظتی ٹیکوں کا کورس مقررہ وقت پر مکمل کرانا۔ مریضوں کو الگ رکھنا۔ کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑنے پر صحت مند انسانوں کو ایسے کسی علاقے میں جانے سے روکنا، نیز ایسا مریض جس سے اوروں کو بھی بیماری لگ سکتی ہو اسے الگ تھلگ رکھا جا سکتا ہے۔ ایسے مریض کی عیادت فون پر یا باہر اس کے اہل خانہ سے پوچھ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس احتیاط سے مراد مریض سے نفرت نہیں بلکہ اس بیماری سے بچاؤ اور احتیاط کا تقاضا پورا کرنا ہے۔ تعاون کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو، اور اگر تم اس علاقے میں نہیں تو وہاں نہ جاؤ۔ ترمذی۔ جزام۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جزام میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم واپس جاؤ، ہم نے تمہیں بیعت کر لیا۔ صحیح مسلم۔ اسی بارے میں ایک اور ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ صحیح بخاری۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو۔ ابن ماجہ۔ حسب استطاعت تمام تر احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے باوجود اگر بیماری آ ہی جائے تو پھر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر مباح یعنی جائز اور حلال ادویات سے علاج کروانے کا بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو، بس دوا کرو۔ ابن ماجہ۔ حرام کردہ چیزوں سے علاج کرنا یا انہیں دوا کے کسی جز کے طور پر استعمال کرنا اسلام میں ممنوع ہے۔ مثلاً شراب، برانڈی، حرام جانور کا کوئی عضو یا اس کا دودھ، ذبیحہ کا خون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے لیے
حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ جب انسان زمین پر آباد ہوا تو اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے۔ انہی ہستیوں نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم و حکمت سے پہلے پہل بیماریوں کے علاج بتائے۔ داؤد علیہ السلام ادویات کے بانی تھے۔ جہاں جہاں چلتے درخت، پودے، پتھر وغیرہ اپنا نام اور فوائد بتاتے، وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ علم و حکمت میں طب سمیت وہ تمام علوم شامل ہیں جو انسانیت کی روحانی اور جسمانی خیر و بھلائی کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور جو حکمت دیا گیا اسے لوگوں کی بھلائی کا بہت بڑا ذریعہ عطا کر دیا گیا۔ البقرہ۔ یہی ذریعہ لقمان علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے جب لقمان کو حکمت کا علم عطا کیا تو اس کے لیے شکر واجب ہو گیا۔ اسی حکمت کے پیش نظر طب کی دنیا میں حکیم لقمان کو بطور مثال پیش کرنا فخر کی بات اور علامت بن گئی۔ مصنون علاج خواہ روحانی ہو یا جسمانی، اس کا دار و مدار الہام و وحی پر مبنی ہے، جس میں غلطی کا امکان نہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم سے جب دوائی کے اثرات بیماری کی نوعیت اور ماہیت سے مطابقت رکھیں تو اس وقت شفا ہو جاتی ہے۔ علاج، معالجہ۔ قدرتی غذاؤں سے علاج۔ اسلام مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو قدرتی غذاؤں سے علاج بھی بتاتا ہے، جو آج کل دیسی طریقے کہلاتے ہیں، جیسے شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ النحل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ نمبر 1 شہد پینے میں، نمبر 2 پچھنے لگانے میں، اور نمبر 3 آگ سے داغ لگانے میں، اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ پیٹ کی خرابی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد تجویز فرمایا۔ صحیح بخاری۔ کھجور۔ قرآن پاک میں سورہ مریم میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو درد ذہ کے وقت کھجور کھانے اور پانی پینے کی ہدایت فرمائی۔ کھجور جو توانائی بہم پہنچانے والے حراروں سے بھرپور زود ہضم اور مقوی غذا ہے، انسان کی بھوک مٹانے کے علاوہ بہت سی بیماریوں اور جسمانی کمزوریوں میں بھی اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کھجور کے اندر دوسرے فائدہ مند اجزاء کے علاوہ اس قسم کے ہارمونز بھی پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بچے کی ولادت کے وقت ماں کی تکلیف میں کمی کرتے ہیں، بلکہ ولادت کے عمل کو بھی آسان بناتے ہیں۔ مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بھی جلد اور وافر اتر آتا ہے۔ دل کے امراض میں بھی یہ بے حد فائدہ دیتی ہے۔ جادو اور زہر کے علاج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور تجویز فرمائی کہ جو کوئی صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے، اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہ کرے گا۔ صحیح بخاری۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیا، سالن، ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمائے۔ دلیا جو باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اسے تلبینہ یا حریرہ بھی کہتے ہیں۔ بیماری میں سب بیماریوں کے بعد کی کمزوری، تھکن اور پریشانی دور کرنے کے لیے بھی جو کے دلیے کا استعمال طب نبوی میں قابل ذکر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی، اور اس کے لیے بھی جسے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا
اور کہتی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا اور بعض رنج بھی ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی اور عورتیں جمع ہو جاتی پھر چلی جاتی مگر گھر والے اور خاص عزیز رہ جاتے تو ان کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی، پھر سرید بنوا کر تلبینہ اس پر ڈلواتی اور عورتوں سے کہتی اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکائیں تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ سالن۔ جو اور چقندر کا سالن بھی مریض کے لیے زود ہضم اور مقوی ہوتا ہے اور قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک صحابی کی طرف سے پیش کردہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو، لہٰذا مزید مت کھاؤ۔ اس کے بعد انہیں اسی میزبان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کی طرف سے جو اور چقندر کا سالن تیار کر کے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اب تم اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابو داؤد۔ ستو۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کے لیے اکثر جو کا ستو مشروب نوش فرماتے۔ سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن، مشقت اور کمزوری رفع کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے ہوتا۔ روٹی۔ گندم کی طرح جو کو بھی پسوا کر آٹا تیار کیا جاتا اور روٹی بنائی جاتی جو لذیذ اور مقوی ہوتی ہے۔ زیتون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی تعریف فرمائی ہے۔ ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر، 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت ہے۔ ترمذی۔ کلونجی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا سیاہ دانے یعنی کلونجی میں سام یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ متفق علیہ۔ آب زمزم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ طبرانی۔ آب زمزم کے علاوہ استعمال کا عام پانی بھی بہت سی تکالیف میں فائدہ مند ہے۔ آج کی موجودہ میڈیکل سائنسی تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے کہ تیز بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے یا پھر مریض کو ٹھنڈی جگہ رکھنا چاہیے، جبکہ اسلام سائنس سے قبل ہی ترقی یافتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار دوزخ کی بھاپ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ صحیح بخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے فرمایا
ایسا کرو 7 مشکیں پانی کی لاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، یعنی بالکل بھری ہوں، وہ سب مجھ پر بہاؤ تاکہ میں لوگوں سے کچھ عہد و نصیحت کی بات کروں۔ چنانچہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھنگال میں بٹھایا اور اوپر سے یہ مشقیں ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمانے لگے تاکہ ہم بس کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، نماز پڑھائی اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ صحیح بخاری۔ نیز وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے، بحوالہ بخاری۔ مہندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کوئی زخم یا پتھر کی چوٹ وغیرہ آتی تو اس جگہ رکھنے کے لیے مہندی لانے کو فرماتے۔ ترمذی۔ پچھنے سے علاج۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکنہ بن سنان یعنی تابی کی عیادت کی، پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھنے نہ لگواؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا پچھنے میں شفا ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھے سر کے درد یعنی شقیقہ اور پورے سر کے درد میں اور احرام کی حالت میں اور روزے میں پچھنے لگوائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحم اللہ نے رات کو پچھنے لگوائے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا اور پچھنے لگانا ہے، یا آگ سے داغ لگانا، اور مجھ کو آگ سے داغ لگانا پسند نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ مسنون علاج کی دیگر تفصیلات ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں میں مل سکتی ہیں۔ قرآنی اور مسنون دم سے علاج۔ مختلف امراض میں قرآنی آیات اور مسنون دواؤں سے دم کرنا اور کروانا فائدہ مند ہے۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ۔ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو۔ صحیح مسلم۔ ابو حزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ ہم دم کراتے ہیں یا علاج کراتے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں کیا یہ اللہ کی تقدیر روک دیتی ہیں؟ فرمایا یہ اسباب خود تقدیر میں شامل ہیں۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ حدیث قدسی۔ نظر یا منت ماننے سے تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو منت ماننے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو میں نے اس کے لیے مقرر نہیں کی، بلکہ منت ماننا بھی اس کی تقدیر میں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ میں ایسا لکھ کر بخیل سے پیسہ نکلواتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ مسنون دعا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کریں اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روکنا چاہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی
کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں دولت۔ صحیح بخاری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔